بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے اور آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ دعوت تبلیغ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے جو لانگ کویسچن ہیں دو ہیں۔ دعوت تبلیغ کے مراحل کیا ہیں، نوٹ تحریر کریں۔ دوسرا ہے دعوت تبلیغ کے کیا اصول ہیں، تحریر کریں۔ اچھا، اس میں دیکھیں بچوں کو میں کئی دنوں سے یہ معاملہ جو ہے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، پرابلم بچوں کی، کہ بچے جو ہے اسلامیات میں یا اردو میں کچھ ایسے ورڈز آ جاتے ہیں جو ان کی سمجھ میں میننگ نہیں آتی اور مشکل ہوتے ہیں ادائیگی میں بھی، تو وہ اب یاد کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں وہ ورڈ آ جائیں تو پھر ان کی جو یاد لرننگ ہے وہ لرننگ بہت پرابلم ہوتی ہے ان کو۔ اور تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسے ورڈز کو چینج کر دیا کریں ایزی ورڈز کے ساتھ۔ آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے ٹیچرس اور ہیں ان سے بھی آپ اس میں مشورہ لے سکتے ہیں اور ان کو ایزی کر لیا کریں تاکہ آپ کی لرننگ جو ہے نا اس میں پرابلم نہ آئے۔ اب جو کویسچن نمبر 1 ہے، اب یہ تھوڑا لانگ کویسچن ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیج نمبر 118 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں دعوت تبلیغ کے 3 مراحل ہیں۔ پیج نمبر 119 میں پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ، بعثت کے بعد سے یعنی نبوت کے بعد سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، 3 برس تک کا عرصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ توحید کی تبلیغ میں گزار دیا۔ اس خاموش اور حکیمانہ طرز دعوت تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا، سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرفہ بہ اسلام ہوئے۔ مشرفہ بہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں لکھنا چاہ رہے تو آپ کہیں کہ وہ اسلام لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے کام کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، یعنی یہ وقت اور حالات کا تقاضا بھی تھا۔ چنانچہ ابتدا میں اہل خانہ اور قابل بھروسہ دوستوں پر محنت کی گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ آپ اس کو یہاں تک لکھیں۔ پھر نیکسٹ ہے دوسرا مرحلہ اعلانیہ تبلیغ۔ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ مخفی بار بار مخفی کہتے ہیں، پوشیدہ، چھپا کر۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مسائی کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا۔ اب مسائی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ لکھ دیں تبلیغ کا دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، ترجمہ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اس حکم ملنے کے بعد چند روز بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد المطلب کو دعوت پر مدعو کیا، جس میں ان کے چیدہ یعنی خاص اور برگزیدہ ارکان یعنی بزرگ جو خاص بندے تھے، بزرگ بندے تھے، ارکان بھی شامل تھے۔ نیکسٹ پیج پر ہے، اور آپ کے چچا اب عبد العزا ابو لہب، اب آپ پورا مت لکھیں، آپ لکھیں آپ کے چچا ابو لہب اور دیگر 40 کے قریب لوگ شامل تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جو عرب کے کسی شخص نے پیش نہیں کیا۔ یہ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کا پیغام ہے۔ وہ چیز لایا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی سعادت کا سبب ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اس الہی مہم میں میرا ساتھ دے، یعنی اللہ کی مہم میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد پوری محفل میں سناٹا چھا گیا اور خاندان کے تمام افراد میں سے صرف 9 عمر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اگرچہ میں سب سے چھوٹا اور کمزور ہوں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اب یہ لائن آپ اس میں سے کاٹ سکتے ہیں، صرف یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، چھوٹا کمزور ہوں، یہ آپ بیچ میں سے لائن ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں تو کویسچن اب بک میں آپ کو چونکہ بتا رہا ہوں تو لیندی ہوتا ہے، اس میں سے کچھ لائنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر شرکائے محفل نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی اور اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر نیکسٹ جو مرحلہ تھا کوہ صفا، یعنی پہاڑی تھی، وہ کوہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی تھی، یعنی اعلانیہ دعوت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کوہ صفا پر عزیز و کارب اور اہل مکہ تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر وسیع پیمانے پر اس پیغام کو پھیلانے کا حکم فرمایا کہ قوم کو دعوت دیں۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو خبردار کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل قریش کو قبیلوں کے نام لے کر پکارا۔ قریش جمع ہو گئے، بعض نے اپنے نمائندے بھیجے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، یاد رکھو میں تمہیں اس سے بڑھ کر حق بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اب نیکسٹ پیج پر آ جائیں تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں سے چھوڑ دیا ہے، اسکپ کر دیا ہے۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر کچھ بچے پرابلم ہوتی ہے تو میں نے اسکپ کیا ہے۔
اور لاسٹ پیراگراف لکھا ہے اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پوری نوع انسان یعنی بین الاقوامی درجہ دیتے ہوئے فرمایا ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب کے موسمی بازاروں، اب یہ مشکل نام ہے، عکاظ، مجناز، المجاز، تو آپ یہ مت لکھیں نا، آگے وہ لکھیں جو بریکٹ میں، آپ صرف لکھیں عرب کے موسمی بازاروں میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف بھی گئے اور وہاں تقریباً 10 دنوں تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مصروف رہے۔ تو یہ کویسچن 1 جو ہے کافی لانگ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی ٹینشن، اور آپ جو ہے جو چیزیں آپ کو اس میں سمجھ میں نہ آئیں، آپ کچھ اس میں سے اسکپ کرنا چاہیں تو مجھ سے آپ پوچھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد سیکنڈ کویسچن اسی میں تھا کہ دعوت تبلیغ کے اصول کیا ہیں۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے دعوت تبلیغ میں نے اس میں لکھا ہے، دیکھیں ہیڈنگ دیں گے دعوت تبلیغ کے اصول، اس میں بھی آپ صرف یہ لائن لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح اسلام کی دعوت تبلیغ کا حکم فرمایا ہے اسی طرح اس کے اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں۔ یہاں تک لکھنے کے بعد نیچے والے پیراگراف میں آئیں، یہاں سے آپ لکھیں گے دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کے لیے یہی اصول اپنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ نہ لکھنا چاہیں، آپ صرف لکھیں دعوت تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، حکمت، موضع حسنہ، عمدہ طریقے پر بحث و مباحثہ۔ اب یہ ہیڈنگ دے کر آپ نے ان کو بیان کرنا ہے۔ حکمت سے تبلیغ، مخاطب کی سطح کے مطابق، مخاطب کی برابری، مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے اور اس کے اندر بات سننے کی آمادگی پیدا کی جائے۔ دانائی سے مخاطبین کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ کر، دانائی سے سامنے والے کی، مخاطبین یعنی سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کو سمجھ کر حالات اور موقع محل کے مطابق علمی و عقلی استدلالات کے ساتھ دعوت تبلیغ کی جائے۔ اب یہ بھی لفظ مشکل ہے، آپ لکھ سکتے ہیں موقع محل کے مطابق دعوت تبلیغ کی جائے، یہ بیچ میں سے آپ چھوڑ دیں۔ موضع حسنہ، بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا اثر ضرور ہوتا ہے، چنانچہ پر اثر گفتگو سے مخاطب کے ساتھ اچھائی اور برائی کو ظاہر کر کے نصیحت والے انداز میں بات کرنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور عمدہ طریقے سے گفتگو کر کے اس کو حق کے لیے قائل کرنا موضع حسنہ ہے۔ موضع حسنہ یعنی اچھے طریقے سے بات کرنا۔ اگر موضع حسنہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ اخلاق سے بات کرنا یا اچھے طریقے سے بات کرنا اس طرح آپ لکھ لیں۔ بحث و مباحثہ، اپنی بات کہنے کے لیے اگر مباحثہ یا مکالمے کی صورتحال پیش آئے تو پر دلائل گفتگو کرے اور مخالف کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہتر اور اچھی اور شائستہ زبان میں گفتگو اختیار کرنا، جس میں افہام و تفہیم ہو، غصہ، جوش اور چیخ چیخ کر بات کرنے سے گریز کرنا۔ یہ یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے شارٹ کویسچن ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا ہے دعوت تبلیغ کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو پیج نمبر 118 پر دعوت تبلیغ کا مفہوم ہے۔ عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جبکہ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اچھی باتوں اور دینی تعلیم کی طرف بلانے کو دعوت دین، اور ان باتوں کو خیر خواہی کے جذبے سے دیگر لوگوں، اقوام اور ملکوں تک پوری طرح پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہے آپ کا دعوت تبلیغ کے مقاصد کیا ہے؟ تحریر کریں۔ تو اسی کے نیچے ہیڈنگ ہے دعوت تبلیغ کے مقاصد۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اللہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات و حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسلام کو دین حق سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے ہاں جواب دہ سمجھیں، اللہ کے پیغمبروں پر پورا ایمان لا کر ان کی پیروی و اتباع کی جائے، یعنی ان کی اتباع کہتے ہیں ان کی عمل کیا جائے ان کے اصولوں پر، جو انہوں نے حکم یا جو انہوں نے اپنے اصول و ضوابط دیے ہیں ان کا عمل کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جان کر ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نیکی کو فروغ دینے پر آمادہ کیا جائے اور برائیوں کو ختم کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اب کویسچن نمبر 3 ہے دعوت تبلیغ کے اثرات کو مختصر لکھیں۔ دیکھیں اثرات کو مختصر لکھنے کو تو بولا گیا ہے، لیکن اثرات تھوڑے سے طویل ہیں، تفصیلی ہیں۔ پیج نمبر 122 پر دیکھیں میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں، دعوت تبلیغ کے اثرات و ثمرات، تو اس میں آپ پہلی ہیڈنگ دے سکتے ہیں مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ ابتدا میں انصار مدینہ میں سے ایک شخص سوید بن سامت جو شجاعت و شاعری میں نامور تھا، حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ آیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف کی چند آیات سن کر اسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا۔ پھر اس کے میلان اسلام کا اثر دیگر اہل یثرب پر پڑا۔
جس کے نتیجے میں 2-3 برسوں کے اندر مدینہ منورہ کے لوگوں کی کچھ تعداد اسلام کے حلقہ بغوش ہو گئیں۔ اس حلقہ بغوش ہو جانا یعنی اسلام میں داخل ہو گئیں، یوں لکھ لیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مسلمان مدینہ منورہ جا کر طاقتور ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں تک میں نے لکھا ہے، آپ اس کو پورا لکھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف، اس کو میں نے ہیڈنگ دی ہے عرب کی مرکزیت پر مسلمانوں کا قبضہ، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے، خیبر کی فتح ہوئی، حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ پھر تیسری ہیڈنگ میں نے بنائی اسلام کی بڑی کامیابی۔ دعوت تبلیغ کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حج کے لیے تیار ہوئے۔ میں نے یہاں تک لکھا ہے، آگے کی 2 لائنیں بھی بہت اچھی ہیں، آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں۔ جیم سیکشن ہے، مدرسہ سوالات کے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لائے۔ دعوت کے لغوی معنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلطی سے ان سے پرنٹ ہو گیا کی۔ اب اس میں آنسر بھی غلطی سے دونوں پرنٹ ہو گئے ہیں، پکارنا اور بلانا دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں، دونوں ہی آنسر ہیں، دونوں پہ ٹک لگا لیں۔ سیکنڈ ہے، نیک اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کو کہا جاتا ہے تبلیغ۔ تیسرا ہے، مکہ مکرمہ دعوت تبلیغ کا ابتدائی مرکز تھا، دار ارقم، اور داعی کا کام ہے کہ مخاطب کی تنقید سن کر اس سے درگزر کرے۔ تو یہ آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک تھا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، آج جو میں آپ کو یہ پرابلم ڈسکس کی تھی، اگر اس میں آپ لوگوں کو پرابلم واقعی میں ہو رہی ہو، کچھ مشکل ورڈز ہوں، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہے ہیں، تو مجھ سے ضرور ڈسکس کیا کریں، میں ان کو چینج کر دوں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح بناؤں گا کہ ورڈز کو چینج کر کے آسان ورڈز آپ کو بتا دیا کروں۔ آپ میری ویڈیو کو سنا ضرور کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں نے آپ سے کیا میسیج کنوے کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا اور جو ورڈز آپ کو پرابلم کرتے ہیں وہ مجھ سے کمنٹس میں ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔